اعضاء کا سردار اور بادشاہ دل ہے، اور یہ بات مسلم ہے کہ جب بادشاہ خوش و خرم ہو، انصاف پسند ہو، صحت مند ہو، تو پھر رعایا بھی خوش و خرم ہوتی ہے، رعایا کے اندر بھی خوشحالی نظر آتی ہے۔ لہذا جب ہمارے اعضاء کا سردار دل ہے تو دل جب ہمارا خوش و خرم ہوگا، ہمارا دل جب مطمئن اور سکون سے ہوگا، تو پھر ہمارے سارے اعضاء مطمئن ہوں گے، پرسکون ہوں گے، ان میں کسی قسم کی پریشانی نہیں ہوگی۔ اب ہم اپنے اعضاء کے سردار یعنی دل کو کس طرح سکون اور اطمینان بخشیں، کس طرح دل کو ہم ان کیفیات کا حامل بنائیں کہ جس سے ہمارا قلب مطمئن رہے۔ تو قرآن عظیم میں ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، آگاہ ہو جاؤ کہ دلوں کو سکون اور اطمینان اللہ کے ذکر سے حاصل ہوتا ہے۔ جب انسان اللہ کا ذکر کثرت سے کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے دل کو سکون بخشتا ہے، اطمینان عطا فرما دیتا ہے۔ جب انسان کا دل سکون سے ہوتا ہے، انسان کا قلب اطمینان سے ہوتا ہے، تو پھر پورا جسم سکون سے رہتا ہے، جسمانی پریشانیاں اس کے قریب بھی نہیں آتی ہیں۔ آج جو قلبی بیماریوں میں انسان مبتلا ہے، اچانک چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اس کو اٹیک پڑتا ہے اور انسان دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے، اس کی جہاں اور وجہیں ہیں مادی طور پر، اور وہ ہیں ہماری بے احتیاطی، ہماری بد پرہیزی، ان میں سے سب سے بڑی وجہ جو ہے وہ یہ ہے کہ ہمارا دل جس غذا کا محتاج ہے، ہمارا دل جس رزق کا محتاج ہے، اس کو وہ رزق نہیں مل رہا ہے، اور وہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد اور اس کا ذکر۔ قرآن عظیم میں ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز انسان کو فحش اور بری باتوں سے روک دیتی ہے۔ وجہ کیا ہے کہ نماز میں انسان ذکر الہی کرتا ہے، اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کے مطابق عبادت و ریاضت کرتا ہے، اور اس کا دل جب سکون حاصل کرتا ہے تو سارے اعضاء کے اوپر سکون طاری ہو جاتا ہے اور وہ برائیوں سے محفوظ رہتے ہیں۔ لیکن آج ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایک شخص نمازی بھی ہے، ذکر الہی بھی کرتا ہے، مگر وہ اس کے باوجود برائیوں میں لت پت بھی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ ذکر الہی تو کرتا ہے، مگر اس کا ذکر صرف زبان پر طاری ہوتا ہے، اس کے دل کے اندر خلوص اور تواضع اور انکساری اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف توجہ نہیں ہوتی ہے۔ اگر انسان اللہ رب العزت کی طرف توجہ کر کے اپنے اوپر عاجزی اور انکساری کا وصف طاری کر کے نمازیں پڑھے، ذکر الہی کرے، یا جو بھی وہ عبادات کرتا ہے وہ عبادات کرے، مگر اس کی نیت یہ ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے راضی اور خوش ہو جائے، تو پھر انسان کا یہ ظاہری وجود بھی اس طرح ہو جاتا ہے کہ اس کے ظاہری وجود سے نظر آتا ہے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نیک اور صالح بندہ ہے۔ آج ہم اگر نماز پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، یا ہم قرآن عظیم کا مطالعہ کرتے ہیں، تو بڑا گھمنڈ اور بڑا تکبر ہمارے اوپر طاری ہو جاتا ہے، جبکہ اسلام ہم سے یہ کہتا ہے کہ ہمارے اندر عاجزی اور انکساری ہونا چاہیے، گھمنڈ اور تکبر نام کی کوئی چیز نہیں ہونا چاہیے، ہمارا اخلاق بہترین اخلاق ہونا چاہیے۔ کتنے افسوس کی بات کہ صدیوں سے
جس اقلیم میں، کرۂ ارض کے جس خطے میں ہم آباد ہیں، اور اپنے برادران وطن کو اسلامی خوبیوں سے آشنا نہیں کرا سکے، وہ ہمیں پہچان ہی نہیں سکے کہ اسلامی تعلیمات کی بہترین صفات کیا کیا ہیں، ہم ان کو ان چیزوں کی پہچان نہیں کرا سکے، آج تک وہ اسلامیات سے واقف نہیں ہے۔ یہ ہماری کمزوری ہے، کیونکہ ہم نے اچھا اخلاق اور اچھا کردار جو ہے وہ ظاہر نہیں کیا، اچھے اخلاق اور کردار کا مظاہرہ نہیں کیا، جس سے لوگ ہم سے دل برداشتہ ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ مولا تبارک و تعالی ہم سب کو اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الکریم۔